اور یہ صاحب DG صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور خاص طور پر انہوں نے فکرہ کہا کہ ایک خاص مدت کے بعد بھارت کے کنٹرول سے بھی یہ چیز نکل جائے گی کہ ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں اس میں سی پیک اب روکنا ناممکن مدت کے بعد نہیں، وہ وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ پرسوں چائنا کے اخبار میں جو آرٹیکل چھپا ہے اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک بات کی ہے. آرٹیکل تو بنیادی طور پہ اس پہ ہے کہ روس کو الاؤ کر دیا گیا ہے گوادر کی اور پورٹ استعمال کرنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کی جو گرم پانی تک آ گیا، گرم پانی کو جس کے لیے پولر بیئر کو جو کہتے ہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کا ایندھن بنے، جی اور آج بالآخر بڑی خاموشی سے گرم پانی میں اس پہ تفصیل سے بحث کرتے ہیں. میں اس آرٹیکل کا ایک فقرہ سناتا ہوں. It isn't something terrible if Moscow joins the CPEC. یہ اس نے کہا ہے رشین ایمبیسڈر نے، کہتے ہیں کوئی وقتی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے انڈیا، آرٹیکل کہتا ہے چائنا اس کا اخبار کا، انڈیا ہیز بین اپوزڈ ٹو دا سی پیک ڈیو ٹو دا لانگ ٹرم ٹینشن بٹوین نیو دلی اینڈ اسلام آباد اینڈ اٹس ہسٹوریکل بارڈر ڈسپیوٹس ود چائنا. ٹریڈیشنلی رشیا has developed a very good relationship with India as well as China and Pakistan. The article said Russian presence in the CPEC would help prevent the international community, including India, from paying excessive attention to China and remove from it. وہ کہتا یہ ہے کہ رشیا کے آنے کے بعد انڈیا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ چین سے جنگ کرے یا سی پیک کے اندر مسئلہ کرے. ہم نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ بیسیکلی امریکہ کے پاس یا عالمی طاقتوں کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے. جس دن اس سی پیک کی روڈ کے اوپر ایک دفعہ ٹریڈ شروع ہو گئی پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. نہر سویس جو تھی اقتدار اس کے اوپوننٹس تھے، فرینچ بنا رہے تھے، انگلینڈ چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب شروع ہو گئی پھر وہ سب کی روڈ ہو جاتی ہے. صحیح. ایک بہت بڑا گروپ بنا ہے، اس کو کہتے ہیں یوریشین اکنامک یونین، جس میں روس کے اتحادی ممالک بھی ہیں اور یورپی یونین بھی ممالک ہیں. اس کا سر ایک وفد آیا تھا رشیا کا، خاص طور پہ 19 دسمبر 2019 کو، اور 64 ممبر وفد تھا ٹریڈرز کا. صحیح. اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے سارے علاقے. سی پیک کی جو پورٹ ہے وہ تو بات کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پورا سال انہوں نے انویسٹمنٹ میں لگائی. سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ تھی وہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن جو بنی تھی، وہ $2.5 بلین جو ہے وہ رشیا دے رہا تھا. $14 بلین کے پروجیکٹس جو تھے وہ انرجی سیکٹر کے اندر تھے. کوئٹہ سے تفتان تک جو ایران کو ریلوے لائن لگ جانی تھی وہ بھی رشیا بنا رہا تھا. آپ کی تمام میجر جو موبائل سیل کمپنیز ہیں وہ رشین انویسٹمنٹ کمپنیز لے جا چکی ہوئی. بالکل ٹھیک. میڈیسن کی جو فرمز ہیں اس کے اندر بھی رشیا آ چکا ہوا ہے، اور آپ کی اگلے کچھ عرصے کے بعد رشین جو ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کی اس کو ہولڈ کریں گے، یہ جو آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں. تو رشیا جو ہے یہ سارے کا سارا اب اس وقت اب آخری مسئلہ تھا گرم پانیوں تک پہنچنا. آپ اندازہ کریں کہ آپ اگر کبھی افغانستان کے بارڈر پہ جائیں، خصوصاً چمن کے بارڈر پہ جائیں، تو چمن کے بارڈر کے اوپر خوجک ایک پہاڑ ہے بہت بڑا. اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جو ہے وہ پکے مورچے گورے نے بنائے ہوئے تھے، اور وہ مورچے جو ہیں دور دور تک چلتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے جو ڈیورن لائن گورے نے اس طرح بنائی تھی کہ جس جگہ ذرا سی سلوپ ختم ہوتی تھی اور آگے میدان شروع ہوتا تھا وہاں تک گورا تھا، اس کے بعد افغانستان تھا. اور ڈیورن لائن کو اس نے اگریمنٹ کیا تھا، افغان بیچارے کو پتہ نہیں تھا کیا صورتحال تھی، لیکن بیسیکلی وہ اٹ واز اگینسٹ دی رشین ایمپائر. 1917 میں انقلاب سے پہلے جو رشین امپائر تھی 1876 میں ٹرین بچھائی گئی ہے. کہاں تک؟ لنڈی کوتل تک، اور دوسری طرف سے ادھر سے بچھائی گئی تھی یہ جو ہے آپ کا اپنا چمن تک، اسپن بل تک. اچھا، اس ٹرین کا بنیاد، اور آپ کو اندازہ کریں جو خوجک ٹنل ہے یہ 3.5 میل 5 کلومیٹر لمبی ہے، اور وہ ٹنل اس لیے بچائی گئی تھی کہ ہم کسی وقت بھی روس کو روکیں گے. کہاں تک؟ گرم پانیوں تک آنے کے لیے. کیونکہ روس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی تھوڑی بہت ایکسس جو ہے گرم پانی 6-7 مہینے جو اس کا بالٹک سی کا علاقہ ہے اس میں بند رہتا. افغانستان میں آنے کا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پولر بیئر ہے، وہ مشہور تصویر آپ کو بتا کہ ہمارے تصویر بنی ہوتی تھی کہ پولر بیئر نیچے آ رہا ہے اور روس تک پہنچ رہا ہے. اور ہمارے پاکستان کے اندر جتنے کمیونسٹ تھے نا کہ گھروں تک آپ پہنچا ہے، آگ گھروں تک آپ پہنچی ہے،
اپنے دروازے دریچے کھلے رکھنا، پتہ نہیں کیا مغرب سے پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، یہ سارے ہمیں تانے دیتے تھے، اور دیکھو روسی آ رہا ہے، ہم دیکھیں گے تمہاری داڑیاں بھی شیو ہوں گی اور تمہاری مسجد سب ختم ہو جائے گا، اب روس پہنچ رہا ہے، وہ دیکھو افغانستان تک آ گیا۔ اس کو روکا تھا پاکستان نے۔ ایک کتاب آئی تھی، والٹر واکر تھا نیٹو کا سربراہ، اس کی کتاب تھی نیکسٹ ڈومینو۔ اچھا، تو نیکسٹ ڈومینو کتاب میں اس نے لکھا تھا کہ اگلی جو ڈومینیشن کہاں پر، اگلی قبضہ کون سا ملک ہوگا، تو کہتا ہے پاکستان ہوگا، کیونکہ اگر افغانستان میں سٹیبل ہو گیا تو حمید گل صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ افغانوں نے اصل میں پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑی، جو 14 سال افغانوں نے مار کھائی اصل میں ہماری مار کھائی، اپنی تو ان کا خط برباد ہوئے ہیں بیچارے، لیکن وہاں رشیا اگر نہ رکتا تو آج رشیا اس طرح دبے پاؤں نہ آتا۔ آج وہ جس طرح آتا وہ آپ کو پتہ ہے، جس طرح وہ چیکوسلوواکیا میں گیا تھا، جس طرح وہ اس میں گیا تھا آذربائیجان میں، آج نگورنو کاراباخ کا آج مسئلہ کہیں جا کے طے ہوا ہے، جو اس نے آذربائیجان کے ساتھ کیا وہ سارا کچھ، جس طرح وہ یوگوسلاویا میں گیا تھا، آپ اندازہ کہ آج کہیں 8 سال کی جنگ کے بعد، قتل و غارت کے بعد، آج کہیں جا کے بوسنیا ہرزیگووینا کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس پورے کے پورے سینیریو میں وہ جو شروع میں کہ ہم روس کو روکیں گے اور یہ وہ جس وقت آنا چاہے، وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ نواب اسلم رسانی جو ہیں ان کا ایک بڑا بھائی ہوتا تھا، وہ بھاگا ہوا تھا، مفرور تھا، اور اس کے آنے کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ وہ کہیں سب سرلٹ میں رہتا تھا۔ تو میں وہاں اس وجہ کو ایک جنگ میں بیچارہ ان کے بیچارہ شہید ہو گیا، جو ان قبائلی طور پہ مارا گیا، تو اس کی لاش بڑے آرام سے بارڈر پہ پہنچ گئی، کوئی مفرور کو پکڑنے کے نہیں گیا، باڈی بھی آئی اس کو جب وقت آتا ہے چیزوں کا سارا کچھ تو یہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ رشیا کے آنے کے بعد اب بارہا سوچے گا انڈیا جو ہے کہ کس طریقے سے اس پہ حملہ کرے، لیکن جو مجھے ڈر لگتا ہے مجھے اس بات کا ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد، کیونکہ جو بائیڈن جو تھا وہ اوباما کا نائب صدر تھا، اور ان کی سب سے امپورٹنٹ ترین جو کی منسٹر تھی وہ ہیلری کلنٹن تھی، اور ہیلری کلنٹن نے آرٹیکل لکھا تھا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اگلے 10 سال کیا سپینڈنگ ہے ہماری، اور اگلے 10 سال کے اندر وہ جو پالیسی تھی وہ تھی کنٹینمنٹ آف دا چائنا، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جب تک ہم انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے ہماری اکانومی تباہ برباد ہو جائے گی۔ صحیح، اس لیے کہ جب تک ہماری ملٹی انڈسٹریل کمپلیکس نہیں چلتا، ہمارا اسلحہ نہیں بکتا، ہمارا اسلحے کے علاوہ بیچتا ہے، امریکہ سے نہ آپ ٹی وی خریدتے ہیں، امریکہ سے نہ فریج خریدتے ہیں، امریکہ سے نہ آپ فرنیچر خریدتے ہیں، نہ آپ چائنا کے موبائل کچھ نہیں خریدتے، آپ امریکہ سے آپ خریدتے ہیں F-16 F-26 F-22، امریکہ سے خریدتے ہیں آپ ڈرونز، امریکہ سے خریدتے ہیں آپ مگ، امریکہ سے خریدتے ہیں آپ جیٹ، امریکہ سے وہ چیزیں خریدتے ہیں کہ جن چیزوں کا براہ راست تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وار کے ساتھ۔ آپ نائٹ وین ڈیوائسز خریدتے ہیں، یہ جب تک تھیٹر نہیں ہوگا، وار تھیٹر نہیں ہوگا، اس وقت تک نہیں ہوگا۔ اوباما نے وار تھیٹرز ختم کر دیے تھے، یعنی فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سب سے بڑی جنرل کمپنی جو ہے اسلحے کی وہ بند ہو گئی تھی، تالے لگ گئے تھے، بکے گا کہاں سے؟ دیکھیں نا، لوہار کی دکان ہوتی ہے گاؤں کے اندر، تو لوہار بیچارے کو کبھی کو ہل ٹھیک کرنے والے آ گیا، یا کوئی گھوڑے کی نال لگانے والا آ گیا، یا کسی کی دراتی جو ہے وہ خراب ہوئی اس دندانے دلوانے آ گیا، لیکن اگر اس علاقے میں جنگ شروع ہو جائے تو لوہار ساری رات جا کے تلواریں بناتا تھا کہ کل کو چودھری نے جانا ہے، وڑیچ نے جانا ہے گجر کے خلاف، تو وڑیچ والا لوہار جا وڑیچ کو تلوار بنا کے دیتا تھا۔ اب جب جنگ نہیں ہوگی دنیا کے اندر، جب وار تھیٹرز نہیں ہوں گے، جب عراق نہیں ہوگا، جب افغانستان نہیں ہوگا، جب ویتنام نہیں ہوگا، جب چلی نہیں ہوگا، جب نکراگوا نہیں ہوگا، تو کیا کریں گے؟ انگولا کس کو بیچیں گے؟ تو وہ فاری کے سارا جو اسلحہ فیکٹری وہی ہوا کہ وہ پھر اسلحہ جو پڑا ہوا تھا دکانوں پہ وہ پھر لوگوں نے خود خریدنا شروع کر دیا۔ رشیا کے آنے کے بعد ایک بات طے ہے کہ اس خطے کی قسمت جو ہے وہ اس کے سٹرینگتھنگ ہوگی، لیکن خطرہ وہی جو ہم پہلے کہتے تھے، انڈیا اس پورے کے پورے پیکٹ، کیونکہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے، تو آج آصم سنگھ باجوہ صاحب سے کئی بات ہوئی تھی، ان کا تو لا پاس ہو رہا ہے اس کے سے پہلے تاکہ ہم ایک کمپلیٹ اس کو ایک باڈی شکل دے دیں، اس سے پہلے یہ اس کے آس پاس انڈیا ڈسٹرب ضرور کرے گا، آخری ایفرٹ ضرور کرے گا۔ لیکن اور یہ صاحب اس میں یہ سوال یہ بھی ہے نا کہ یہ جو ٹلٹ ہے کہ رشیا کا گوادر پورٹ کے لیے آنا، اور یہ تو جو ہم بات پہلے کرتے رہے
کہ ریجنل ایک نیا اتحاد عمل بلاک ہو رہا ہے، بن بلاک چکا رہا ہے، بن چکا ہے۔ اور امریکہ اور یہ جو اس کے جو باقی جو دوست احباب ہیں وہ ایک طرف، اور بالآخر ہم اچھا اب رشیا چائنا از پلئنگ ویری ٹیکٹفلی، عجیب ہو گئی۔ آپ دیکھیں چائنا کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک تعلقات ہیں، ٹھیک، اور چائنا کے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان دا بگننگ جب ہمارا دورہ ارینج ہوا تھا عمران خان صاحب کا اور باجوہ صاحب کا، دیٹ واز ارینج بائی دی چائنیز، اور چائنیز نے کہا تھا کہ آپ ان کو مسئلہ جو ہے کہ بیچ میں جو نیوم کے پروجیکٹ اور اسرائیل ہوا یہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر ایران جو تھا وہ سائیڈ لائن ہو گیا تھا۔ اب ایران سائیڈ لائن جب ہوا ہے تو ایران نے اس کے علاقے کو تھریٹن کرنا شروع کیا، جو ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ جو البقیق کا حملہ ہوا ہے اس نے پورے کے پورے علاقے کو خوف زدہ کر دیا۔ اچھا رشیا کا اس میں شامل ہونا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایران بھی آن بورڈ ہو گیا؟ ہاں اس اگر رشیا ایران تو اب ہو جائے گا، ایران تو ہو جائے گا، ایران کو آپ ایکسکلوڈ کر نہیں سکتے نا۔ دیکھیں نا مسئلہ سارا یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ سیریا کے اندر بہت بری طرح کی امریکہ سے مار کھا چکا ہے۔ امریکہ اور رشیا دونوں اکٹھے تھے وہاں پر، اور ایک علاقہ ہے دیر الزور، جی یہ واحد شام کا علاقہ ہے جہاں تیل کے کنویں ہیں، اور یہ علاقہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کردوں کے پاس، پھر یہ چلا گیا تھا IS کے پاس، داعش کے پاس۔ اس علاقے کو آخری جو تھا نا گڑھ داعش کا وہ وہیں پر تھا، حلب سے نیچے اترے تو یہ علاقہ آتا ہے ٹرکی کے بارڈر سے تھوڑا سا آگے، اسی راستے میں ارطغرل کے والد سلمان شاہ کا مقبرہ بھی، ہاں جی ٹھیک۔ تو وہ جگہ جو تھی اس کے اوپر انہوں نے طے کیا کہ اب ہم نے قبضہ کر لیا ہے، تو فرات کے اس طرف رشیا بیٹھے گا اور فرات کے دوسری سائڈ پہ امریکہ بیٹھے گا۔ جو امریکہ والی سائڈ تھی وہ تھی اس کی اپنا تیل والی، اور اس طرف خشکابہ تھا۔ تو ہوا یہ کہ ٹرمپ نے فورسز ودرا کر لی، تو رشیا نے فرات کو برگا کے بارڈر تو کراس کیا، اس طرف چلا گیا۔ امریکہ نے ڈرون سے حملہ کیا، 3000 بندے مار کے ان کی تصویریں شائع کر دی۔ تو اس وقت رشیا اگر چائنا ایک بلاک بن جاتا ہے اس پورے علاقے کے اندر، آپ دیکھیں کہ یورپ سے امریکہ کو آؤٹ کر دیں گے وہ، اور اسی کو سنبھالنا دیا جا رہا ہے اس وقت جو نہیں۔ تو اس سارے سنیریو کے اندر تو بھارت بھی کہیں کا بھی نہیں رہے گا، وہ کیا کرے گا؟ انڈیا کو انہوں نے بلاک اور بنا لیا نا، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا، یہ 3 بلاک بنائے ہیں، کہ جاپان بہت بڑی اکانومی ہے عثمان صاحب، بہت بڑی سر۔ جب پوری 3 ملکوں کو لے کے جب پورا اتنا بڑا ایریا کیسے نیگلیکٹ ہو؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ انڈیا زمین سے روکے گا، سی پیک کو خراب کرے گا، ادھر سے بلاکا وار پہ جاپان کی اور آسٹریلیا کی فورسز آ گئیں، ایک آدھا کلومیٹر ہے نا سمندر، وہاں سے رک گیا چین کا، زمین یہاں سے رک گئی، تو چین نے آسمان بیچنا کہاں ہے؟ اچھا یہ چیز ہے، کتنا بھی آپ کی کتنی اکانومی ہو، اب کیا کر لیں گے؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور معاملات کس رخ کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان میں جو آج اہم پیش رفت ہوئی ہے۔